پیدائش 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ پیدائش 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا، جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بو کلمون کباب بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو۔ آج 19 مئی 2024 اور آج ہم پرسنالٹیز کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے سیکھیں گے یعقوب کے پیارے اور لختے جگر بیٹے یوسف پر۔ آج کا ٹاپک ہے جی ہمارا، ہلو مثال دیجیے، کیا ٹاپک ہے آج؟ یوسف۔ کیا جی؟ یوسف۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں جوسف۔ یوسف کے تعلق سے بھی ہم نے جو تلاوت دیکھی، یہ ایک 17 سال کا لڑکا ہے جس کا اپنے بہن بھائیوں میں نمبر آتا ہے 11، یعنی کہ یعقوب کے بیٹوں میں یوسف کا نمبر آتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بولتے رہیے میرے ساتھ، مجھے سمجھ لگے کہ میں سنا رہا ہوں۔ کون سا نمبر ہے جی؟ 11واں نمبر ہے، اور اس کی ماں کا نام راحل ہے۔ یعقوب کی 4 بیٹیاں، لیکن یعقوب راحل سے محبت کرتا تھا، اور راحل کو خدا نے بڑی دیر بعد جا کر اولاد عطا فرمائی۔ اس لیے یعقوب اپنی بیوی راحل سے بہت پیار کرتا تھا، اور پھر راحل کے پہلوٹے یوسف سے بھی اسے بڑا لگاؤ تھا، اور لکھا ہے اس لیے لگاؤ تھا کیونکہ یوسف یعقوب کا بڑھاپے کا بیٹا تھا۔ اور یاد رکھیں، خدا کے اپنے پلانس، خدا کے اپنے پروگرامز ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، ہم اسے اپنے طریقے سے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے طریقے سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے طریقے سے اسے مجبور کرتے ہیں کہ خدا میرے لیے یہ کر دے۔ یاد رکھیے، آج کا یہ میسج ہمیں یہ بات سکھانے والا ہے کہ جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اسے
ہونے دیجئے، بس توکل خدا پر رکھیے، بھروسہ خدا پر رکھیے اور کلام پر اپنی زندگیاں گزارتے رہیے، بس اس کی طرف تکتے رہیے، وہ آپ کے لیے راہ ہموار کرتا چلا جائے گا۔ ہلیلویا۔ سو یوسف 17 سال کا تھا اور اپنے باپ کی بیویوں کے بیٹوں یعنی کہ اپنے بھائیوں سے، اس کے سگے بھائی نہیں تھے، اس کی ماں سے نہیں تھے، بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اور باپ نے ایک دن اسے کہا، باپ نے اسے کہا کیا یار اپنے بھائیوں کا پتہ کر کے وہ فلاں فلاں شہر میں بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں۔ اور باپ کی محبت کا معیار یہ تھا کہ اس کے بڑے بھائی اس کی باتوں سے، یوسف کی باتوں سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ باپ نے اپنے پیار کا اظہار یوں کیا کہ اسے ایک پوشاک بنا کر دی، بوکلمون کباب بنا دی، اور اس کے لیے انگلش ورڈ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کوٹ آف مینی کلرز۔ کوٹ آف مینی کلرز یعنی کہ وہ رنگ برنگا کوٹ تھا، وہ کباب جو تھی وہ بڑی کلرفل تھی، اور یہ اس کے باپ کی محبت کا اظہار تھا کہ یہ لے میرے بیٹے، تو خوبصورت نظر آ اور اسے پہنا کر۔ اب وہ پہن کر پھرتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ خواب بڑے بڑے دیکھتا تھا۔ یوسف خواب بڑے بڑے دیکھتا تھا، باتیں بڑی بڑی نہیں کرتا تھا، خواب دیکھتا تھا۔ تو ان 2 آگے چل کر بتاؤں گا خواب کیا تھے۔ یہ 2 وجوہات تھی جن کی بنا پر اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے۔ باپ کی محبت کی وجہ سے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ نفرت کر رہے ہیں۔ اب باپ نے کا پتہ کر کیا، جب وہ پتہ کرنے کے لیے گیا، یوسف اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہا ہے، بھیڑ بکریوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ نفرت اس قدر بڑھ گئی، بغض اس قدر بڑھ گیا، نیگیٹیوٹی اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے سوچا کہ اس یوسف کو، ابھی وہ دور سے آ رہا تھا تو وہ 10 آپس میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں ایک خواب دیکھنے والا ہے، باپ کا پیارا آ رہا ہے، یہ بڑی بوکلمون کباب پہن کر آ رہا ہے، یہ بڑا کلرفل کوٹ پہن کر آ رہا ہے، یہ بڑا مہنگا ہے، اور باپ اسی سے پیار کرتا ہے، ابھی یہ 17 سالوں کا ہے۔ جب یہ اور بڑا ہوگا تو باپ کی محبت بڑھتی جائے گی اور ہمارے لیے باپ کی محبت کم ہوتی جائے۔ وہ پڑھو اس کو پکڑو اور اسے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ سب نے منصوبہ بنا لیا، سب نے پروگرام بنا لیا، کیونکہ اندر کیا تھا؟ حسد، اندر کیا تھا؟ نفرت، اندر کیا تھا؟ نیگیٹیوٹی، اور باپ کی محبت کا اجر اسے کیا ملنے لگا؟ بھائیوں کی نفرت۔ اور پکڑ لیا، آیا پکڑ لیا اس کو کہتے ہیں ذرا تجھے مزہ چکھاتے ہیں، اور انہوں نے اسے مارنا چاہا، لیکن روبن، یعقوب کے بیٹوں میں سے روبن نے اس کی جان چھڑائی اور اسے کہا کہ اس کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے میں آؤں گا اور اسے نکال کر باپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ اب یہ اس کے دل کے اندر خوف تھا، خدا کا خوف تھا کہ میں اسے بچا لوں گا، لیکن کہانی الٹ ہو گئی، معاملہ الٹ ہو گیا۔ یہودا کے مشورے سے انہوں نے کہا یار اس کا خون کر کے ہمیں ملے گا کیا؟ قاتل کہلائیں گے، اوے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ انہوں نے سامنے سے دیکھا اسماعیلیوں کا
ایک قافلہ آ رہا تھا جس کے پاس مسالے تھے، اونٹ تھے، انہوں بیچتے تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو اس کنویں میں سے نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ بتنا کتنے پیسوں میں؟ 20 روپے میں۔ کتنے پیسوں میں؟ 20 روپے۔ اس کے لیے حوالہ اپنے پاس ضرور لکھ لیجئے کہ پیدائش 37واں باب اور اس کی 28ویں آیت کے اندر آتا ہے۔ اب حضرت نے بھائیوں کو بھائی کے خلاف کر دیا، یہاں تک کہ مارنے تک گئے، اور جب مار نہ سکے ان کے اندر سے ہی کچھ اچھے بھائی نکلا ہے، مارو نہ یار، اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اور یہودا کے مشورے سے انہوں نے بیچ دیا۔ اسماعیلی 20 روپے دے کر یوسف کو ساتھ لے کر چلے گئے وہاں سے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا وہ جو کوٹ، باپ کی محبت کا کوٹ تھا، باپ نے جو اسے خوبصورت وہ بو کلمون کبا لے کر دی تھی، اسے لیا، ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کیا، اس کے بلڈ کو اس کوٹ پر لگایا، اس پوشاک پر لگایا، اور باپ کے پاس پہنچ گئے روڑیاں سورکا بنا کے۔ ایکٹنگ کرتے ہیں نا لوگ، ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ باپ یہ دیکھ، یہ ہمیں رستے میں ملی ہے، کہیں یہ تیرے بیٹے یوسف کی تو نہیں ہے؟ روڑیاں سوٹتا، اور میں کہنا میں ایکٹر ایسے ہوں گے کہ آنسو بھی پیچھے شاید بہتے ہوں گے، جھوٹتے۔ اور باپ نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی پوشاک ہے جو میں نے یوسف کو بنا کر دی تھی، باپ رونا شروع ہو گیا، باپ درد سے بھر گیا، افسوس سے بھر گیا، اور لکھا ہے کئی دن تک یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اسے تسلی نہیں ملتی تھی۔ وہ اس کے بھائی بھی جانتے تھے، اس کے بیٹے بھی جانتے تھے، سارے رشتہ دار جانتے تھے، یعقوب کو تسلی دیتے تھے، لیکن تسلی نہیں پاتا تھا۔ وہ یوسف جو تھا وہ اس کا پیارا بیٹا تھا، اور اس کا دل بھر آتا تھا جب بھی سوچتا تھا۔ اب یہ باپ کے ساتھ سوری ہے۔ یوسف اسماعیلیوں کے ساتھ مصر میں پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گئی؟ ذرا دیکھیے گا، آپ کو بچے ملے گی۔ یوسف بکا اور پہنچا کہاں پر؟ مصر میں پہنچ گیا۔ اب اسماعیلیوں نے سے رکھنا تو تھا نہیں، بیٹا تو بنانا نہیں تھی انہوں نے 20 میں خریدا تھا، پتہ نہیں، اور کچھ پیسے لے کر انہوں نے اسے خریدا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کے افسر نے، جس کا نام پوتیفر تھا، اب پوتیفر نے اسے اسماعیلیوں سے خرید لیا اور اپنے گھر میں اپنے ملازموں کے ساتھ شامل کر دیا۔ یاد رکھیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، اس برکت کو ریسیو کیجئے گا۔ وہ اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ وفادار تھا، اس لیے بھائیوں کی نفرت کا نشانہ بنا۔ اب وہ چلا گیا ہے پوتیفر کے گھر مصر میں۔ اب مصر میں کیا ہوا اس کے ساتھ، ذرا دیکھیے گا۔ پیدائش 39واں باب اور اس کی دوسری آیت، 39واں، بلکہ پہلی آیت سے دیکھ لیتے ہیں۔ 39واں باب 39 چیپٹر جینیسس۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفر مصری نے، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا۔ اب وہ دوسری جگہ بکا ہے، پہلے اسماعیلیوں کے ہاتھ میں بھائیوں نے بیچا، اب اسماعیلیوں نے آگے مصر کے پوتیفر کے ہاتھ بیچ دیا، دوسری جگہ بک گیا۔
اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، بولے ہلیلویا۔ باپ کے گھر میں بھی خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور پوتیفر کے گھر میں بھی یوسف کے ساتھ کون ہے؟ کون ہے؟ اب دیکھیے خدا کیا کر رہا ہے، اسی ورس کو آگے دیکھتے ہیں، کیا ہوا؟ ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا، اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا، بولے ہلیلویا۔ بک رہا ہے لیکن اس کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے، بھائیوں نے حسد میں بیچا، اسماعیلیوں نے بزنس میں بیچا، کاروباری نظر سے بیچا، لیکن آگے وہ پہنچا پوتیفر کے گھر میں، اور جب پوتیفر کے گھر میں وہ ٹھہرا تو پہلے نمبر پہ کہا گیا خدا اس کے ساتھ تھا، اور پھر نظر آیا کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ کیونکہ پوتیفر کے گھر میں رہتے ہوئے وہ خدمت بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتا تھا، اور جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا وہ کام خدا کی طرف سے بابرکت ہو جاتا تھا، کیونکہ خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ ہلیلویا۔ ہے کون ہے وہ؟ غلام، زر خرید غلام ہے۔ پوتیفر نے پیسے دے کے خریدا ہے، میں نہیں خریدا، لیکن پوتیفر کے گھر میں یوسف کے آنے سے برکت آ گئی۔ ہلیلویا۔ میں نے یاد ہو پچھلے دنوں آپ کے ساتھ ایک بات پچھلے کلاس میں ٹیچر میسجز کے دوران آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں گے جو خدا سے محبت رکھتے، جو خدا کی طرف سے بابرکت ہے، جو خدا کی طرف سے خداوند میں مضبوط ہے، تو آپ جن کی زندگی کے اندر کمیاں ہیں، گھاٹے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے سے ہی بابرکت ہو جائیں گے۔ اور پوتیفر کے گھر میں خدا نے یوسف کی بدولت برکت رکھی، اور پوتیفر راضی ہو گیا، اور پوتیفر نے ایک غلام کو اپنے گھر کا مختار بنا دیا، بولے ہلیلویا۔ مختار بن گیا، اسٹوڈنٹ بن گیا، یعنی کہ اس نے اسے اختیار دے دیا، جا موقع کر جیسے مرضی کر، نوکروں سے کام کرا، یہ لا وہ لا، جو کرنا پیسے دے، سارا تیرے ہاتھ میں، سرفرازی۔ شاید جب یوسف اپنے باپ کے گھر سے نکلا اور بیچا گیا، شاید اس نے نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی مصر بھی جاؤں گا، اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں پوتیفر کے گھر میں، ایک مصری حاکم کے گھر میں مختار بن جاؤں گا، اور پھر وہاں ایک اور ٹویسٹ، جتنے ٹویسٹ یعقوب کی زندگی میں آتے ہیں، میرا خیال ہے یوسف کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، ٹویسٹ پر ٹویسٹ آ رہا ہے، چینج پر چینج آ رہا ہے، ایک ربط میں کام نہیں چل رہا۔ اب پوتیفر کے گھر میں جب اسے عزت ملی، پوتیفر کے گھر میں جب وہ سرفراز کیا گیا، تو ایک مشکل بن گئی۔ مشکل یہ بن گئی کہ اس کی بیوی نے اس پر الزام لگا دیا، پوتیفر کی بیوی نے یوسف پر الزام لگا دیا، کیونکہ یوسف ان خوبصورت مردوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ میں نے ایک لسٹ آپ کو شاید دی تھی، یوسف ان میں شامل ہے، اور یوسف ایک خوبصورت ہینڈسم نوجوان ہے، اور اس کی بیوی نے الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ دست درازی کی ہے، اور اس الزام کی بدولت یوسف کو جیل میں بھیج دیا۔ یوسف کو جیل میں جانا پڑا، اور وہ جیل میں 2 سال رہا۔ کتنے سال؟ 2 سال رہا۔ اب جیل میں کیا ہوا ذرا دیکھیے 39
22 باب کی 21ویں آیت ذرا دیکھیں، بلکہ 20ویں آیت دیکھیں، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا۔ سو یہ الزام لگنے کے بعد کی بات ہے، قید خانہ میں چلا گیا، سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا۔ سنیے گا، برکت کی بات سنیے گا، آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، خدا آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب قید خانہ میں چلا گیا اور کیا بات، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ، بولے ہلیلویا۔ پوتیفر کے گھر سے کہاں چلا گیا؟ قید خانہ میں چلا گیا، اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں اسے مقبول بنایا، اور قید خانہ کے دروگا نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے۔ بتانے میں جا سکتا ہے یسوع کے نام سے؟ سرفرازی کس لیے؟ خدا اس کے ساتھ تھا، اور خدا اس کے ساتھ کیوں تھا؟ بات سنیے، خدا اس کے ساتھ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خدا کا وفادار تھا، وہ خدا کا وفادار تھا، بدی سے دور رہتا تھا، وہ اپنے آپ کو پاک رکھتا تھا، وہ اپنے باپ کے حکموں کو مانتا تھا، وہ شریعت پر قائم رہتا تھا، اور خدا اس کے ساتھ رہا۔ پوتیفر کے گھر سے کدھر نکلا؟ قید خانہ میں، اور قید خانہ میں خدا اس کے ساتھ تھا، اور کیا بنا؟ دروگا نے دیکھا یہ بندہ بڑا زبردست ہے، یہ بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سارے قیدیوں کا انچارج بنا دیا۔ خدا کام کر رہا ہے، میں نے کہا آپ خدا کے ساتھ وفادار رہے، خدا وقت پر آپ کے لیے حالات سازگار کرتا جائے گا۔ اور قید میں سرفرازی ملنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں جلدی سے 40ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں۔ ان باتوں کے بعد جب اسے دروگا نے انچارج بنا دیا تو کیا ہوا؟ ان باتوں کے بعد کیوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نانپس اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نانپسوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں، اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا، قید خانہ میں نظر بند کر دیا۔ اب قیدی کس کے کنٹرول میں ہے؟ قیدیوں کا انچارج کون ہے؟ یوسف ہے۔ اب یوسف کے اندر میں دو قیدی آ گئے، اور یہ دونوں قیدی بڑے خاص ہیں۔ ایک ہے بادشاہ مصر کے بادشاہ کا ساقی، سردار ساقی، جو اسے پیمانہ مہنگا پیالہ پیش کرتا تھا، اور بڑا خاص ہوتا بندہ۔ یاد رکھیے، بادشاہ اپنے ساقی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیالہ اسے دینے سے پہلے چکھتا ہے، کہیں اس کے اندر کوئی زہر تو نہیں کسی نے ملا دیا، کوئی خراب چیز تو نہیں ملا دی، اس لیے ساقی پہلے خود پیتا ہے، پھر بادشاہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو دوسرا وہ ہے جو روٹیاں پکاتا تھا، کھانے پکاتا تھا، نانپس، اور دونوں سردار ہیں، اور دونوں مجرم ٹھہرے، اور دونوں قید خانوں میں ڈال دیے گئے۔ اور قید خانہ میں سردار کون ہے؟ قادری میرے ساتھ رہیے گا، کون ہے؟ یوسف۔ اب وہ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ ایک دن دونوں خواب دیکھتے ہیں، دونوں سردار ساقی اور سردار نانپس دونوں خواب دیکھتے ہیں، اور یوسف جب راؤنڈ کرتا ہے تو دیکھتا ہے دونوں میں منہ لٹکے، ان سے پوچھتے کیا بات ہوئی؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر سمجھ نہیں آتی،
تو یوسف کے ساتھ خدا تھا، ہلیلویا۔ خدا نے اسے حکمت دی، انہوں نے کہا میں کہاں بنوں، مجھے خواب بتاؤ۔ اور خواب جب ان دونوں نے بتائے تو تعبیر کی گئی۔ پہلے اس نے سردار ساقی کی تعبیر کی، اسے کہا یہ 3 بیلے 3 دن ہیں، اور 3 دن کے بعد بادشاہ تجھے دربار میں بحال کر دے گا، تو واپس اپنے منصب پر چلا جائے گا۔ سردار نامپس نے کہا جناب میرا بھی ذرا خیال کرو، میرا خواب ہے۔ یوسف نے کہا تیرے خواب میں تعبیر یہ ہے کہ 3 دن تیرے خواب میں نظر آنے والی بھی 3 ٹوکریاں ہیں، یہ بھی 3 دن ہی ہیں، اور ان 3 دنوں میں بادشاہ تیرا سر تن سے جدا کر دے گا اور تو قتل کر دیا جائے گا۔ اور جیسا یوسف نے کہا ویسا ہی ہوا، جیسا یوسف نے تعبیر کی ویسے ہی ہوا۔ اور یوسف نے سردار ساقی سے کہا کہ جب تو بحال ہو جائے تو مجھے یاد رکھنا، میں اس قید میں سڑ رہا ہوں، قصور میں نے کیا کوئی نہیں ہے، تو جب تو بادشاہ کے حضور جائے تو میری بات بھی کرنا، مجھے وہاں پر یہاں سے نکالنا۔ لیکن سردار ساقی بھول گیا۔ اب یہاں سے ایک نیا ٹویسٹ، سردار ساقی بھول گیا، سب نارمل چل رہا ہے، یوسف قیدیوں کا سردار قید میں پھنسا ہوا ہے کہ مصر کا بادشاہ فرعون 2 خواب دیے، اور وہ خواب بادشاہ کو سونے نہیں دیتے، بلا لیتا سب کو، فالگیروں کو، نجومیوں کو۔ بادشاہ کہتا ہے اس کا مطلب بتاؤ، سمجھ کسی کو نہیں لگتی۔ پھر سردار ساقی کو یاد آتا ہے، اوہ میں جب قید میں تھا تو یوسف نام ایک شخص تھا، عبرانی تھا، اس نے میرے خواب کی تعبیر کی تھی۔ اس نے فرعون سے کہا بندہ ایک ہے پر ہے عبرانی قیدی، کہا بلاؤ، جیڑا بھی ہے بلاؤ۔ اور یوسف کو مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ بادشاہ اسے اپنی خواب سناتا ہے، اور بادشاہ کے خواب میں شارٹ اس لیے کروں، آپ کو پتا ہے یہ خواب آپ نے سنے ہوئے۔ خواب یہ تھی کہ فرعون پہلا خواب دیکھتا ہے کہ پہلے 7 موٹی تازی گائیاں، اور پھر اس کے بعد 7 سکی سڑی گائیاں دیکھتا ہے، اور وہ جو سکی کمزور گائے ہوتی ہیں، گائیاں ہوتی ہیں، وہ موٹی والوں کو کھا جاتی ہیں۔ پھر سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر خواب آتا ہے کہ 7 دانوں سے بھری ہوئی بالیاں، اور اس کے بعد 7 پورتی ہوا سے ماری ہوئی بالیاں۔ اب وہ سمجھ کو نہیں لگتی، کیا کریں؟ یوسف باپ کے گھر میں تھا تو کون اس کے ساتھ تھا؟ کون اس کے ساتھ تھا؟ خدا ساتھ تھا۔ فاطمہ کے گھر میں آیا تو کون اس کے ساتھ تھا؟ کون تھا اس کے ساتھ؟ قید خانہ میں تھا تو کون اس کے ساتھ تھا؟ اب یوسف مصر کے حاکم، مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے کھڑا ہے، فرعون اپنی خواب بیان کر رہا ہے، تو کون اس کے ساتھ ہے؟ کون اس کے ساتھ ہے؟ خدا اس کے ساتھ ہے، خدا کی حکمت اس کے ساتھ ہے۔ اس نے اس کی تعبیر بتائی، اس نے فرعون سے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 موٹی گائیاں اور 7 دانوں سے بھری ہوئی بالیاں، ملک میں خوشحالی کے 7 سال ہیں۔ 7 سال مصر میں بڑی بارش ہوگی، بڑی فصلیں ہوگی، بڑا اناج ہوگا، زبردست ہوگا، لیکن ان 7 سالوں کے بعد 7 سال کے لیے نہ اناج ہوگا، نہ بارش ہوگی، نہ مویشی ہوں گے، اور قحط پڑ جائے گا، اور تیرا ملک تباہ ہو جائے گا۔
فرعون نے کہا پھر اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ یوسف نے، کیونکہ یوسف کے ساتھ کون ہے؟ یوسف کے ساتھ کون ہے؟ خدا ہے۔ یوسف نے تعبیر کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کا حل بھی بیان کیا۔ کہتا ہے کوئی ایک شخص دیانتدار اور سمجھدار مقرر کر لے جو اناج کو سٹور کرے، اناج کو کس طرح سنبھالے تاکہ ان 7 سالوں میں سنبھال لے اور قحط کے 7 سالوں میں اسے استعمال کر لے، کمال ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ فرعون سے کہتا ہے تو کوئی بندہ ڈھونڈ لے جو سمجھدار ہو۔ اب خدا جب راستے سیدھے کرتا ہے، خدا جب آپ کے لیے آسمان کھولتا ہے، خدا جب آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتا ہے تو وہاں سے مہیا کرتا ہے جہاں آپ کی سوچ نہیں، جہاں آپ نے کبھی سوچا نہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ خدا فرعون کے دل میں ڈالتا ہے کہ جس شخص نے ان مشکل خوابوں کی تعبیر کی ہے اور اس مسئلے کا حل بتایا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور فرعون اپنا منہ کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ سے زیادہ عقل مند اور حکمت رکھنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور عزیزوں، برکت کی بات یہ ہے، سلامتی اپنی زندگی میں رکھیے، خدا سے خوش رہیے، خدا کے قانون کو مانتے رہیے، اس کے تابع رہیے۔ دیکھیے خدا نے ملک مصر کے حاکم کو استعمال کیا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں، سنیے گا، برکت کی بات سنیے گا، اس نے کہا میں تجھے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں، میں صرف تخت میں تجھ سے اوپر بزرگ ہوں، باقی کام تیرا یہ بولو ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا اس کے خدا اگر آپ کے بھی ساتھ ہے، آپ جہاں بھی ہوں گے سرفراز کیے جائیں گے، آپ جہاں بھی ہوں گے آپ بابرکت ہوں گے، آپ جہاں بھی ہیں آپ سربلند کیے جائیں گے۔ بس وفادار رہیے۔ کیسا مزے کا ٹویسٹ ہے! رات کو جب یوسف سویا تو وہ قیدی تھا، وہ پریزن میں تھا، وہ مشکل میں تھا، لیکن صبح اس کے لیے مبارک ٹھہری۔ خدا کر سکتا ہے۔ میں ساتھ رب دعا سے کی God can do everything. God can do everything. اب میں ساتھ اردو میں کہیے خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اونچی بات میں کہیں گے خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے مصر کے اندر یوسف کو ایک ہی دن میں قیدی سے ملک کا حاکم بنا دیا۔ پریزن ٹو کنگ، اس نے خدا کے حضور اقرار کیا، وفادار رہا اور خدا نے اسے سرفراز کیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس نے کہا میں صرف تخت و تاج میں تجھ سے برتر ہوں، باقی تو ہی کرنا ہے اور جو کچھ کرنا ہے، نہ میں نہ چوکا تے نہ میری قوم جو کوئی اہم نہ چوکا۔ اور پھر 30 سال کا تھا یوسف جب مصر کا حاکم بنا۔ کتنے سال کا تھا جی؟ 30 سال کا تھا۔ اور پھر 80 سال وہ مصر کا حاکم رہا۔ 80 ایئرز رول کیا اس نے۔ 80 سال وہ پھر کمال خدا کے حضور سے برکت لیتا۔ جلدی سے یوسف کی بات سامنے رکھنے لگا، اسے لکھ لیجیے۔ یوسف کے نام کا مطلب ہے خدا اضافہ کرے، خدا اضافہ کرے۔ یوسف کی بیوی کا نام ہے آسنات۔ بتاؤ جی، آسنات، آسنات۔ اور یہ اون کی کے پجاری فاطمہ کی بیٹی تھی۔ یوسف کے 2 بیٹے تھے، منسی اور افرایم۔ بائبل میں 200 مرتبہ یوسف کا ذکر آیا ہے اور اس کی بائبلی صفت یہ ہے
کہ یوسف کو عہد عتیق یعنی کہ پرانے عہد نامہ کا یسوع کہا جاتا ہے۔ کیوں میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اس کا دوسرا نام بھی رکھا گیا اور اس کے ماں باپ کا نام تھا راخل اور یعقوب۔ یوسف کی عمر 110 برس کی تھی۔ پیشہ اس کا چرواہا تھا، لیکن بعد میں یہ مصر کا حاکم بنا۔ پیدائش 37ویں باب سے لے کر 50ویں باب تک اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یوسف کی زندگی کے 4 ادوار، 4 دور اس کے گزرے ہیں۔ ذرا لکھ لیجیے گا، کیٹیگرائز کیا گیا 110 سال کو کس طرح سے۔ یہ یعقوب کے گھر میں یعنی کہ باپ کے گھر میں 17-18 سال تک تھا۔ بیچا گیا، پوتیفر کے گھر میں رہا اور 2 سال پوتیفر کے گھر میں اس نے گزارے، پھر قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور 10 سال قید خانہ میں اسے قیدی رکھا گیا اور اس نے اس کے بعد 80 سال حکومت کی مصر پر حاکم کے طور پر۔ اس کا کردار بڑا زبردست ہے۔ پہلے نمبر پہ باپ کا پیارا، دوسرے نمبر پہ مصیبت میں صابر۔ کیا آپ کا خیال ہے اسماعیلی پیار سے لے کر جا رہے ہوں گے یا بھائیوں نے جب اسے کنویں میں پھینکا تو پیار سے پھینکا ہوگا؟ نہیں، زد و کوب کر کے تکلیف دے کے اس کنویں میں پھینکا اور جب نکالا سبھی نے نکالا ہوگا؟ نہیں، اسماعیلیوں کے ہاتھ میں بھی دکھ اٹھائے، قید میں بھی دکھ اٹھائے، لیکن وہ فرما بردار رہا اور صابر رہا۔ صبر کیجئے، بڑبڑانے سے پرہیز کیجئے، الزام لگانے سے پرہیز کیجئے۔ ہمارا منہ چھوٹی سی تکلیف آنے کے فوراً بعد الزام لگانے کے لیے سب سے پہلے خدا پہ الزام لاتا ہے، میرا ہی کہا، میرے ہی بچے۔ پھر جب وہاں نہیں رچتے تو پھر نظر چڑھاتے ہیں، یہ کمی جو ہے یہ فلان جیسے ہے، اے فلان نے میرے بال خراب کیتے، اے فلان نے میرا گھر خراب کیتا۔ یہ یاد رکھیے، ہم کبھی اپنے آپ کو تو کہتے ہی نہیں کہ میں بھی قصوروار ہو سکتا، میرے میں بھی کمی ہو سکتی ہے، میرے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے، نہیں، ہم دوسروں پر۔ لیکن یوسف نے ہر حال میں خدا کی تابعداری کو قائم رکھا اور فرما بردار رہ کر صبر کیا۔ خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ میں نے اپنے یہ عرض کی ہے، خدا نے اسے نہیں چھوڑا اور اس نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ باپ کے گھر میں سرفراز ہوا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، پوتیفر کے گھر میں سرفراز ہوا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، قید میں سرفراز ہوا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور پھر ملک مصر کا حاکم بنا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور خدا نے ساری عمر اسے سرفرازی عطا کی رکھی۔ اور یسوع کے ساتھ کیوں اسے مماثلت ہے؟ کیسے مماثلت ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا غور کیجیے گا، ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ یوسف باپ کا پیارا تھا اور یسوع آسمانی باپ کا پیارا۔ یوسف 20 روپے میں بیچا گیا اور یسوع 30 روپے میں، اور مہنگائی ہوگی نا 10 روپے میں۔ یوسف 20 روپے میں بیچا گیا، یسوع 30 روپے میں بیچا گیا۔ وہاں بھائیوں نے حسد کی، یہاں شاگردوں نے کام دکھایا، اور اس کے 12 بھائی وہاں پر تھے، یہاں پر 12 شاگرد تھے، اور اسے مصر کی حکمرانی ملی اور یسوع مسیح کو پوری کائنات کی حکمرانی ملی اور حاکم گنا گیا۔ عزیزوں، یہ کہاں سے سٹوری شروع ہوئی؟
ہم اپنے دین کی طرف چلتے ہیں اور یعقوب اکیلا رہ گیا. اگر یوسف باپ کے گھر سے نہ نکالا جاتا تو کیا مصر کا کبھی سردار حکم بن پاتا؟ کبھی نہ بن پاتا. عزیزو، آپ کی زندگی کے اندر اگر بچھوڑا ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر اپنے گھر کی بڑھوتی کے لیے، ترقی کے لیے آپ کو اگر سیکریفائس کرنا پڑتا ہے تو پھر یاد رکھیے اس ترقی اور اس برکت کی طرف نگاہیں رکھیے جو آنے والے دنوں میں آپ کو ملنے والی ہے. عزیزو، خداوند ہمیں اپنے حضور بلاتا ہے، اس کے ساتھ وفادار رہیے اور اس کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیے، وہ آپ کو سرفراز کرتا چلا جائے گا. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور قرآن کی